بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 604 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قیمتی نصیحتیں۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني، قال اعبد الله لا تشرك به شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك، صحیح ابن حبان کتاب البر والاحسان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سفر میں جانے کا جب ارادہ کیا تو عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا اے اللہ کے نبی مجھے مزید نصیحت فرمائیے، زدنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مزید نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ حاضرین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی درخواست پر 3 ایسی جامع ہدایات اور نصیحتیں فرمائیں جو ہر مسلمان کی پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمہارے اعمال کی بنیاد صحیح عقیدے اور خالص عبادت پر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر کبھی انسان سے کوئی گناہ یا لغزش ہو جائے فوراً اس کے بعد نیکی کر لے، کیونکہ نیک اعمال گناہوں کے اثرات کو مٹا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے مزید نصیحت کی درخواست کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری نصیحت استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، یعنی دین پر ثابت قدم رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی، صبر، عفو درگزر اور حسن سلوک سے پیش آنا ایک کامل مومن کی، مسلمان کی نمایاں صفات ہیں۔ یہی اوصاف انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور معاشرے کا بہترین فرد بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صحیح اور مضبوط عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین و ایمان، گناہوں پر فوری توبہ، نیکیوں میں سبقت، دین پر استقامت اور بہترین اخلاق اپنانا یہ دنیاوی اخروی کامیابی کی ضامن ہے۔ جو شخص ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے، گناہوں سے سچی توبہ اور گناہ کے بعد نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔